آج یہاں پہ جیسے سجاد صاحب نے وضاحت کی کہ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے، میں حالیہ جو اختتام ہوا اسمبلی سیشن اس کے بارے میں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی یا عام ملازم بالخصوص ڈیلی ویجرز کیا سمجھتے ہیں اور ان کا کیا رد عمل ہے، اس کو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آنریبل سی ایم صاحب نے جو کہا کہ 6 مہینے کا کمیٹی بنائی ہے، جب تک کمیٹی رپورٹ نہیں دے گی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے اور کچھ کام باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کمیٹی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اگر سی ایم صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں اور کام کرنے کی ضرورت ہے تو ان کو فارملی اس کمیٹی کی جو ٹائم فریم ہے اس کو بڑھانا چاہیے تھا۔ ایسا کہنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کو 6 مہینے دیے گئے تھے، ہم کو 2 مہینے اور دے رہے ہیں۔ اس کو انڈیفینٹ اوپن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمیٹی سال بھر بھی اپنا رپورٹ نہیں دے گی، کیا تب بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا؟ ہم سی ایم صاحب سے کہنا چاہتے ہیں، ہم کمیٹی کے حق میں ہیں، آپ نے کمیٹی بنائی ہے، 6 مہینے دیا، 8 مہینے ہو گئے، اگر آپ کو لگتا ہے اور 2 مہینے کی ضرورت ہے تو آفیشیلی پھر اس کا اعلان کیا جائے، اس آرڈر میں لکھا جائے کہ آپ کو 2 مہینے اور دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، انہوں نے اس 5-6 روز کی اسمبلی میں ایک کمیٹی کی رپورٹ بھی آئی، اس کو ایگری بھی کر دیا، جو ان کے تنخواہ کے حوالے سے۔ عوام کو پتہ ہونا چاہیے، ایک اور کمیٹی بنی تھی، ریویژن آف سیلری آف لیجسلیٹرز، انہوں نے اپنی سیلری کو انہانس کیا اور وہ کمیٹی نے رپورٹ دی، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ اور اس وقت اگر آپ یاد ہوگا، آنریبل سی ایم صاحب نے کہا اس میں جو پیسے لگیں گے وہ میں دیکھ لوں گا کہاں سے ارینج کروں گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر سی ایم چاہے تو پیسے ارینج ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کمیٹی کو جو ٹائم فریم دیا تھا، اس نے اپنا رپورٹ اس میں پیش کیا اور تنخواہ میں بڑھوتری کی۔ ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ لیجسلیچر ہمارے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہی وہ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروگرامز کو، پالیسیز کو آن گراؤنڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، وہ ملازم 9000 پہ اپنا گزارا کر رہا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، سی ایم صاحب منیمم ویجز ایکٹ جو ریوائزڈ ہے، جب تک کمیٹی کی رپورٹ آتی، وہ اسمبلی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب تک رپورٹ دیتی ہے کمیٹی، جب تک ہم تب تک ہم منیمم ویجز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ ہم اگر 27,000 نہیں، کم سے کم 22-23 ہزار روپے ان کی تنخواہ کر لیتے ہیں جب تک کہ کمیٹی کی رپورٹ آتی ہے۔ سی ایم صاحب نے وہ بھی نہیں کیا۔ ہمیں پوری امید تھی کہ وہ اس اسمبلی میں ڈیلی ویجرز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ ہمارے پاس ایگزامپل ہے، وقف بورڈ میں آنریبل چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی صاحبہ نے، انہوں نے کیسے اپنے ڈیلی ویجرز کا 4,000 سے 14,000 کیا، بلکہ 18,000 کیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب when there is a will there is a way always۔ اس نے کہا کہ میں ان کو بڑھاؤں گی، انہوں نے بڑھایا۔ ہم نے اس وقت اپریشیٹ کیا چیئرپرسن صاحبہ کو، لیکن وہ ایک بینچ مارک تھا پھر ہماری باقی بیوروکریسی کے لیے، ہمارے منسٹرز کے لیے، کہ وہ دیکھیں کہ جو ڈیلی ویجرز ہے، کیجول لیبرز ہے، سیزنل ہے، ان کی تنخواہ بھی ہم کم سے کم بڑھائیں۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، مجھے یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت فگر گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، 1 لاکھ سے کچھ زیادہ، اس بارے میں لوگوں کو کنفیوژن میں نہیں رہنا چاہیے۔ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے۔ سرکار نے 2014 میں جو کیبنٹ سب کمیٹی بنائی، جس کے سربراہ محترم آنریبل اسپیکر صاحب جو اس وقت ہے، اس وقت فائنانس منسٹر تھے، اس وقت انہوں نے اسکروٹنائز کیا۔ اسکروٹنائزیشن کے بعد 61,000 لوگوں کا جو فگر تھا وہ منظر عام پہ آیا، جو اس وقت ڈاکیومنٹڈ ہے، ابھی بھی سرکار کے پاس وہ ڈاکیومنٹڈ ہے۔ 16,000 2014 میں، 2014 کے بعد 2015 میں امپلائمنٹ پہ بین لگ گئی، اور جب بین لگ گئی اس کے بعد میں 2017 میں جب انہوں نے فگر دیکھے، اگر 14 میں 61,000 تھے، 15 میں جب بین لگ گیا، اگر اب یہ فگر بڑا ہوگا 1 سال تو کتنا بڑھ سکتا ہے؟ 2 گنا تو نہیں ہو سکتا نا۔ 61 کے بجائے ہم 65 لے لیتے ہیں، 70 لیں گے۔ لیکن اس کے بعد میں سرکار نے کچھ سکیمیں انٹروڈیوس کی جموں کشمیر میں۔
मुख्तलिफ महकमों में, और उन स्कीमों के तहत जिन टेम्पररी मुलाजमीन को रिक्रूट किया गया, जिनको अपने डिपार्टमेंट में लाया गया, उनकी जो सर्विस है वो गवर्न करती है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो उस स्कीम में है। जैसे रहबर खेल है, जैसे रहबर जंगलात है। तो इसका मतलब ये है कि जो 61,000 लोग डॉक्यूमेंटेड है, जिनको सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू कैबिनेट सब कमेटी ने हेडेड बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राथर साहब, उस वक्त 61,000 थे। उसके बाद में जो कुछ उसमें ऐड हो गए 2015 तक, या उसके बाद में जो इन्होंने स्कीमों में लोगों को लगाया, आप उनको उसके साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनकी सर्विसेज को आपने रहबर खेल में एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आपने कहा 7 साल होंगे इनको रेगुलराइज होना है अगेंस्ट द पोस्ट, तो अब वो सरकार उसको रेगुलराइज करेगी, वो इनके साथ नहीं जोड़ सकते। तो वो आज लोगों को ये कह रहे हैं भाई 1 लाख है, 1,10,000 है, नहीं, आपको इसकी सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। जो 2014 में 61,000 था, उसमें जितनी भी बढ़ोतरी हुई थी तब तक, जब तक सरकार ने बैन लगाई, वो 5, 6 हज़ार, 10,000 हो सकते हैं, 1 लाख नहीं हो सकते। तो इस कन्फ्यूजन को समझने के लिए ज़रूरी है कि आवाम को पता चले कि 1,05,000 नहीं है, ये वही 61,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा 70 होंगे। लेकिन उसके बाद में जितने भी लोग यहाँ पे रिक्रूट हुए वो कुछ स्कीमों के तहत हुए। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे सुना है सोशल मीडिया पे भी और बाकी ब्यूरोक्रेसी भी में भी और मंत्री हजरात में भी, MLA हजरात जो जिस बात पर चर्चा करते हैं कि वैकेंसी, भाई इतनी वैकेंसी होनी चाहिए। आपको समझना चाहिए इस सरकार ने एक पर्टिकुलर महकमे में 41,000 लोगों को रेगुलराइज किया, पोस्टें नहीं थी। दे हैव क्रिएटेड 41,000 पोस्ट्स, वो भी इस ईजा की इकाई थी। हमने भी उस जदोजहद में अपना हिस्सा डाला है और वो सही किया सरकार ने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने उस वक्त 61,000 पोस्टें क्रिएट की और उसमें जो 4,400 करोड़ अप्रोक्सीमेटली सरकारी खजाने पे बोझ पड़ा, उसको भी बर्दाश्त किया। अगर आज आप इन 61,000 लोगों को रेगुलराइज करते हैं अगेंस्ट पोस्ट्स, मुझे नहीं लगता 2,400 से लेकर 2,600 करोड़ से ज्यादा इसमें खजाने पे कोई असर पड़ेगा। तो सरकार के लिए कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि पोस्ट है या नहीं। उस वक्त सुपर न्यूमनरी पोस्ट को क्रिएट किया गया कि जो बंदा रेगुलर हो गया आज ये रिटायर हो जाएगा तो ये पोस्ट खत्म हो जाएगी। उसकी वजह से किसी डिपार्टमेंट को अपने रिक्रूटमेंट रूल्स में कोई चेंज नहीं करनी पड़ी, क्रिएशन ऑफ पोस्ट नहीं करनी पड़ी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अगर 9,000 रुपये कोई तनख्वाह ले रहा है, यानी तकरीबन 35% फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट बियर कर रही है। जब इनको रेगुलराइज किया जाएगा तो जो उसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगी उसका 30% से लेकर 40% तक सरकार अभी उसको बर्दाश्त कर रही है। और हम चाहते हैं, हम ये भी नहीं सरकार से कहते कि आप एक ऑर्डर में 61,000 लोगों को रेगुलराइज करो, हम कहते हैं फेज्ड मैनर में करो। एक इनिशिएटिव तो ले लो, आप इनिशिएटिव ले लो। आपके पास मैंडेट है 5 साल का, जैसे आप कह रहे हैं, आप इनको फेज्ड मैनर में देखे सबसे सीनियर जो है पहले उनका एक ग्रुप आप कर दो। आहिस्ता आहिस्ता करके हमें भी पता चलेगा एक इनिशिएटिव लिया सरकार ने, एक ग्रुप को रेगुलराइज कर दिया, दूसरा कल होगा, तीसरा परसों होगा। इस तरीके से वो फेज्ड मैनर में करे। हम सरकार से ये नहीं कहते कि आप एक विद द पेन ऑफ स्ट्रोक ऑफ ए पेन आप रेगुलराइज करो 61,000 लोगों को। तो हम यहाँ पे जहाँ हमें जबरदस्त दुख हुआ कि इस सेशन में चीफ मिनिस्टर साहब ने मार्च में किया गया अपना वादा पूरा नहीं किया, और साथ ही साथ इस कमेटी को जो है टाइम बढ़ाया नहीं है, उसको ओपन छोड़ा है। इससे हमारे जहनों में खदशात पैदा हुए, लोगों में इस तरह की हालत है। और इस वक्त हम, इससे पहले कि हम कोई और जदोजहद का रास्ता इख्तियार करें, हम यहाँ पे आपके माध्यम से अपने ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि CM साहब ने अब बाल जो है वो ब्यूरोक्रेसी के कोर्ट में उन्होंने छोड़ी है। तो हम चाहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब इन मुलाजमीन का, इन मजलूमों का ख्याल करते हुए इस कमेटी की रिपोर्ट को जल्द से जल्द सरकार के सामने पेश करें, ताकि हम देखेंगे कि सरकार जो है वो किस तरीके से इस मामले को हैंडल करेगी। क्योंकि कुछ और खदशात भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। जब असेंबली में हमने देखा कि रूलिंग पार्टी के ही एक MLA ने एक बिल लाई
ڈیلی ویجر کے حوالے سے. ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, انہوں نے اتنی جرات کا مظاہرہ کیا, انہوں نے بل لائی. اسی طرح سے حزبی اختلاف میں سے ایک لیجسلیچر نے ڈیلی ویجر کے حوالے سے بل لائی. اس بل کو ایگری نہیں کیا گیا جو حزب اختلاف میں سے لائی گئی. اس کے بعد میں جو حزب اقتدار کے ایم ایل اے نے اپنی بل لائی, اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو واپس لے لیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر سرکار واقعی طور پہ ڈیلی ویجرز کا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں تھا حزب اختلاف کی بل کو ایکسیپٹ کرنا یا اپنے ہی لائے ہوئے نمائندے کی بل کو ایکسیپٹ کر کے قانون پاس کرنا. کون سا مسئلہ تھا؟ اسی میں آپ وہ چیزیں رکھتے, اسی قانون میں جو آپ کو اس وقت ہنڈرنس آ رہی ہے ان کو ریگولرائز کرنے میں. اب کمیٹی عمر عبداللہ صاحب سے جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کو کہنا چاہیں گے کہ اس اسمبلی سیشن سے ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں, ہمیں تکلیف پہنچی ہے, ہمارے جو توقعات تھے یہ سیشن اس توقعات پہ کھرا نہیں اترا. ساتھ ہی ساتھ میں حزب اختلاف سے بھی تھا کہ اگر 6 مہینے دیے گئے تھے کمیٹی کو تو انہوں نے اپنی رپورٹ کیوں نہیں دی. آپ کو پتا ہوگا, مجھے دہرائش کروں گا بالخصوصاً چیف سیکرٹری صاحب سے کہ سب سے پہلے تو آپ رپورٹ کو جلد از جلد ٹیبل کریں, کمیٹی اس سرکار کے سامنے پیش کرے رپورٹ تاکہ سرکار کو آگے کا راستہ ملے. دوسرا, جب تک کہ ریگولرائزیشن کا معاملہ ہو جاتا ہے تب تک کم سے کم ریوائزڈ منیمم ویجز ایکٹ جو ہے وہ ہمارے ڈیلی ویجرز پہ, سیزنرز پہ, کیجول لیبرز پہ اس پہ لاگو کیا جائے اور ان کی تنخواہوں کو ایٹ پار ود دہلی, ایٹ پار ود لداخ یا جو بھی یونین ٹیریٹری میں اس وقت جو ہماری سسٹر کنسرن ہے اس میں جو لاگو ہے وہ اس پہ لاگو کیا جائے.